ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق اللہ العظیم۔ سارے محبت سے اور بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رونق محفل جناب صاحبزادہ میاں محمد افضل صاحب، جناب صاحبزادہ میاں ساجد حسین صاحب اور حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خانوادہ کے دیگر صاحبزاد خان اور بطور خاص میزبان محفل جناب صاحبزادہ میاں قدوس حسین صاحب اور صاحبزادہ میاں قابوس حسین صاحب، جو آج اگرچہ ہمیں موجود تو نہیں ہے تاہم ان کے والد گرامی صاحبزادہ میاں سرفراز حسین صاحب نور اللہ مرقدہ کے ختم چہلم میں ہم حاضر ہیں، اور ان کے برادران میاں افتخار احمد قادری صاحب اور صاحبزادہ میاں ذوالفقار احمد قادری صاحب، وہ بھی آج اس تقریب میں موجود نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑی ہی دل نشین یہ محفل پاک منعقد ہوئی، اور ہمارے قصیدہ خاں حضرات نے خوبصورت پیرائی میں عارف کھڑی رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام کو مختلف لہجوں میں پڑھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کی۔ یہ مدح سرائی اتنی بڑی چیز ہے کہ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی ہستی، جن کے بارے میں متعدد مرتبہ اظہار خیال کر چکا ہوں کہ وہ اہل سنت کے عقیدہ کے معلم ثانی ہیں، وہ علوم قرآنیہ پہ مکمل دسترس رکھنے والے، علوم حدیث پہ مکمل دسترس رکھنے والے، علم کلام پہ مکمل دسترس رکھنے والے، اور بالخصوص علم عقیدہ پہ مکمل دسترس رکھنے والی ہستی کا نام حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی ہے۔ انہوں نے ان جیسا بندہ اس مدح سرائی کو، یہ جو آج قصیدہ پڑھا گیا، اس کو حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لیے توشہ آخرت سمجھا ہے، اور بڑے ناز اور فخر سے میاں صاحب ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کہتے ہو رے کسے کھجنے کی اوسی کہتے ہیں ذرا سبحان اللہ۔
سردی تو ہے پر اتنی نہیں ہے جتنا تسا خاموش بیٹھے ہو. محبت نال کہہ دیو سبحان اللہ. ماشاءاللہ مجھ سے قبل بڑا خوبصورت کلام پڑھا ہے لیکن آپ خاموش ہی رہیں. بس اب دعا کے لمحات ہیں. میں چاہوں گا سارے ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ، کیونکہ حضرت عارف کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بات ہو رہی ہے. وہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہو رے کسے کچھ نیکی اوشی تو شاہ خریچ قبردار میں نوئی کو نام تو ساڈا گہنا روز حشر دا. یہ کتنی بڑی بات کر رہے ہیں، کوئی معمولی ہستی نہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اہل سنت و جماعت کے سپوکس مین ہیں، اہل سنت و جماعت کے عقیدہ کے امام ہیں. وہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں نبی پاک علیہ السلام کے ذکر کو معمولی نہ سمجھنا. ان کے ذکر مبارک کی حیثیت یہ ہے کہ میرے جیسا درویش جو سلسلہ عالیہ قادریہ کا ایک بہت بڑا خدمت گار ہے، لیکن میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ جب میدان محشر بپا ہوگا، دنیا اپنے عمل لے کے آئے گی. کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا یہ غلام محمد بخش میدان محشر میں یہی ایک عقیدہ لے کے آئے گا کہ یا رسول اللہ یہ دنیا میں آپ کے قصیدے پڑھنے والا ہے، اور کسے کچھ نیکی ہو سی تو شاہ خرچ قبردہ مینو ہکو نام تو ساڈا گہنا روز حشر. آج پوری دنیا میں حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام کیوں لیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی فرمائی ہے، جس وجہ سے آج ان کے تذکرے اور یہ اپنی حیثیت کی واحد ہستی حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، جن کا کلام پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے بلا تخصیص، اور ہر ملک کے اندر پڑھا جاتا ہے، ہر شہر کے اندر پڑھا جاتا ہے، اور ہر مجلس کے اندر پڑھا جاتا ہے. آج چونکہ انہی کے خانوادہ حضرت میاں صاحبزادہ سرفراز حسین صاحب کی ایصال ثواب ختم چہلم کے سلسلہ میں ان کے صاحبزادگان نے جناب میاں قدوس حسین صاحب اور میاں قابوس حسین صاحب نے اور ان کے دیگر عزیز و اقارب نے یہ محفل سجی. اس لیے میں اختصار سے، چونکہ وقت میں ہم نے دعا کرنی ہے انشاءاللہ، تو میں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات جو آخرت کے حوالے سے میں نے آیا مبارکہ پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جو سارے صوفیاء کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، اور صوفیاء کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ ہمارے عقیدے کے اصل ترجمان جو ہیں وہ صوفیاء ہیں. ہم صوفیاء کو ماننے والے، ہمارا امتیاز ہے پوری دنیا میں کہ مسلکوں کے اندر مولوی بھی بے شمار ہوں گے، مسلکوں کے اندر نمازی بھی بے شمار ہو سکتے ہیں، قرآن پڑھانے والے بھی بے شمار ہو سکتے ہیں، حدیثیں پڑھانے والے بھی بے شمار ہو سکتے ہیں، تقریریں کرنے والے بھی بے شمار ہو سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے اگر کسی جماعت میں ولی ہے تو وہ صرف اہل سنت و جماعت کے، کسی جماعت نے ولی نہیں بنائے، ولی صرف اہل سنت و جماعت کے اندر ہیں. اور ہمارا یہ کلیم ہے کہ ہمارے عقیدے کے اصل مبلغ صوفیاء ہیں. صوفیاء، تمام صوفیاء کے فکر کا ایک نچوڑ ہے جو میں کہہ رہا تھا، وہ کیا ہے کہ یاد رکھیں اللہ نے بہت ساری چیزیں دی ہیں، لیکن سب سے قیمتی چیز جو انسان کو عطا فرمائی ہے وہ انسان کی زندگی ہے. انسان کی گاڑی زیادہ قیمتی نہیں، اس کی کوٹھی زیادہ قیمتی نہیں، اس کی پراپرٹی زیادہ قیمتی نہیں. ہاں یہ ہم نے سمجھا ہوا ہے، ہمارا معیار اور ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ پراپرٹی زیادہ ہو، انڈسٹریاں ہوں، فیکٹریاں ہوں تو شاید یہ قیمتی چیز ہے. نہیں، صوفیاء کرام نے فرمایا کہ انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ اس کی زندگی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ زندگی ایک دفعہ انسان کو ملتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی کا جو پیمانہ ہے، معیار ہے، وہ بندے کو مینڈیٹ نہیں دیا کہ وہ مقرر کرے. اللہ تعالیٰ نے اس کا معیار، کامیابی کا معیار خود مقرر فرمایا ہے. اور سب سے قیمتی چیز انسان کو زندگی عطا کی.
اور پھر اس زندگی کو نجات کا ذریعہ بنایا اور کامیابی کا معیار اور پیمانہ کیا بتایا؟ فرمایا کامیاب وہ بندہ ہوگا جس کا ایمان سلامت ہو اور عمل صالح ہو۔ یہ دو چیزیں، ایمان سچا ہو، عقیدہ سچا ہو اور عمل سچا ہو۔ جب یہ دو چیزیں ہوتی ہیں تو پھر اس کی کامیابی کے راستے روشن ہو جاتے ہیں، اس کی کامیابی کے امکانات واضح ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو کامیابی کے لیے پورے قرآن میں، جیسے میں نے آیت پڑھی فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے عمل کا پلڑا بھاری ہوگا وہ راحت والی زندگی کے اندر رہے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہ گیا وہ ناکام ہو جائے گا۔ یعنی یہ معیار ہے کہ ایمان سچا، عقیدہ سچا ہو اور عمل سچا ہو۔ جب کسی کو یہ مل جاتا ہے تو پھر فرمایا پھر وہ کامیاب ہو جائے گا جس کا عمل خالص ہوگا۔ اور صوفیاء کرام نے بطور خاص عمل کی جانب ترغیب دی ہے، اور ہمارے ممدوح رومی کشمیر عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں اور بطور خاص سیف الملوک شریف کے اندر، کیونکہ صوفیاء کا جو انداز ہوتا ہے وہ بات رمز میں کرتے ہیں، کنائے میں، اس لیے حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ میرا یہ کلام جو ہے یہ رمز کے اندر ہے، کنائے کے اندر ہے، تمثیلی عقائد صوفیاء کرام بیان فرماتے ہیں۔ اب حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بطور خاص جو تصنیف مبارکہ میرے ہاتھ میں ہے سیف الملوک، جو مثنوی سفر العشق ہے، قصہ سیف الملوک و بدیع الجمال، یہ ایک کہانی حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے۔ لیکن اس کہانی کو جب آپ پڑھیں گے، یہ قصہ جب آپ سیف الملوک شریف پڑھیں گے تو اس میں حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے شہزادہ سیف الملوک کا ایک سفر کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ شہزادے نے اپنے لیے ایک بہت مشکل منزل کا سفر شروع کیا، لیکن پھر کیا ہوا؟ بہت بڑی تکلیفیں، مصیبتیں اور بڑی مشکلات اور کٹھن مراحل کے بعد بالخصوص شہزادہ سیف الملوک اپنی منزل کو پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کی کامیابی کا اصل راز جو حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے وہ راز میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے وقت میں دعا کریں گے۔ حضرت میاں محمد بخش فرماتے ہیں کہ یہ جو شہزادہ اتنی مشکلات کے بعد، اتنی کٹھن مراحل کے بعد آخر کامیابی پہ پہنچ گیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس پہ سنیے گا۔ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دراصل اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کی دولت سے نوازا ہوا تھا، وہ ایک متقی شخص تھا، وہ ایک پرہیزگار تھا، وہ نظام نظافت و طہارت کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کامل بندہ تھا۔ جب اس نے اپنے رب کی زبانی نہیں، جو میں کہہ رہا تھا زبانی فرما برداری نہیں، عملی فرما برداری جب کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے منزل اشنا فرمائی۔ اس میں حضرت میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کیتا وضو شہزادے اٹھ کے آکھی بانگے فجر دی پڑھی نماز عبادت کی تھی اپنے زور قدری دی۔ کتنی خوبصورت بات ہے، اگر یہ سن کے لطف آیا تو کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام تو وہ کہیں سندھ کے کسی صحرا میں پڑھا جائے تو ایک ماحول بن جاتا ہے، ہم تو ان کے گھر میں بیٹھ کے کریں، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کردار بیان کیے شہزادے کا، پھر سنیے ذرا۔ کیتا وضو شہزادے اٹھ کے آکھی بانگے فجر دی پڑھی نماز عبادت کی تھی
اپنے زور قدر دی ذکر وظیفے کوئی برد کرندہ بیٹھا مل مصلی شکر گزارے رب چتارے تیری ذات معلا۔ یہ ہیں وہ تعلیمات جو اکثر ہم بیان کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے کوئی جہالت نہیں پھیلائی ہے۔ جہالت مزار پہ آ کے کوئی کرے تو کوئی ولی ذمہ دار نہیں ہے، کوئی بزرگ ذمہ دار نہیں ہے، وہ خود ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے صوفیاء نے تو ہمیں عمل کی ترغیب دی ہے، اور بطور خاص حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی فرما رہے ہیں کہ شہزادہ اپنی منزل پہ کیسے پہنچا۔ فرمایا وہ نظام طہارت اور نظام نظافت کو اپنانے کے بعد اپنے پروردگار عالم کا کامل متبع تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی وہ بجاوری کرنے والا تھا۔ اور وقت نہیں ہے کہ میں اس پہ تفصیل سے بات کروں، لیکن اگر آپ یہ الفاظ غور کریں کہ میاں صاحب اپنے کلام میں یہ ذکر کر رہے ہیں کہ شہزادہ صبح سویرے اٹھتا ہے، اللہ صبح اٹھتا ہے، وہ اس صبح کے پہر میں وضو بناتا ہے، اور وضو بنانے کے بعد وہ فجر کی اذان کہتا ہے، اور فجر کی اذان کہنے کے بعد وہ انتظار کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ ذکر وظیفے ورد کرندہ بیٹھا مل مصلی۔ فرمایا نماز پڑھنے کے بعد ایک دم وہ چلا نہیں جاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا اس کے بعد وہ بیٹھ کر اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا ہے، وہ کوئی وظیفہ پڑھتا ہے، وہ کوئی عمل پڑھتا ہے۔ اب یہ سارا تذکرہ کرنے کے بعد حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے، اپنی خانقاہ پہ آنے والوں کے لیے یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح شہزادہ سیف الملوک ایک کٹھن مرحلے سے گزرتا ہوا بالآخر منزل پہ پہنچا ہے تو اپنے عمل کی وجہ سے پہنچا ہے، اور اپنے رب کو یاد کرنے کی وجہ سے پہنچا ہے۔ تو یہ اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اے بندہ مومن، تیری بھی زندگی ایک کٹھن مراحل کا ایک سفر ہے، اگر اس میں تو کامیاب ہونا چاہتا ہے تو جس طرح شہزادہ وضو کر کے، نمازیں پڑھ کے، رب کا ورد کر کے، وظیفے پڑھنے کے بعد اپنے پروردگار سے لو لگا کے اپنی منزل تک پہنچا ہے، تو اے بندہ مومن تو بھی اپنی قبر کو روشن کرنا چاہتا ہے تو کسی اور سے نہیں، تو مدینے والے کی ذات سے جڑ جا، جو مکینے گنبد خضرا سے جڑ جاتے ہیں وہ اپنے پروردگار عالم تک پہنچ جائے گا۔ یہ ہیں تعلیمات صوفیاء کرام کی، بزرگان دین کی، جنہوں نے عمل کی رغبت دی ہے۔ اور اگر حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی جائے تو ان کی زندگی میں ہمیں عمل نظر آتا ہے، ان کے کردار میں ہمیں عمل نظر آتا ہے، اور بطور خاص ان کی تعلیمات میں، چونکہ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کی تعلیمات کو اپنایا جائے۔ جیسے میں نے آج صرف ان کے 2 اشعار آپ کے سامنے پڑھے ہیں اس سیف الملوک شریف سے، لیکن یہ کلام تو ایک سمندر ہے، ایک ایسی بات نہیں ہے کہ جو میں نے اس کی تشریح کی ہے بس یہی ہے، نہیں، اس پہ تو جتنا کسی کا علم ہوگا وہ آگے بڑھتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے اس محبت رسول کو بطور خاص جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے، حضور کی آل سے، حضور کے اصحاب سے جو محبت تھی، اللہ تعالیٰ نے ویسی قبول فرمائی ہے کہ 4 دانگے عالم میں ان کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ اور میں اختتام پر صاحبزادہ میاں قدوس حسین صاحب، قابوس حسین صاحب اور ان کے چچا جان جناب میاں ذوالفقار صاحب اور افتخار صاحب کو بطور خاص عدیہ تبریک و تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے یہ محفل پاک منعقد کی، اس میں صوفیاء کرام کا تذکرہ اور بطور خاص ان کے خانوادہ کے عظیم چشم و چراغ جن کا تذکرہ رہتی دنیا تک رہے گا، ان کے کلام کو پڑھا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ درود و سلام کے 2 شعر پڑھیں گے۔